میاں جاوید لطیف صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ بھی ہے وہ یہ ماضی میں سب کچھ کرتے رہے، یہ کس طرح یہ بات کریں گے؟ ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ کیا جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، ووٹ آف نو کانفیڈنس والا سب تمام باتیں اپنی جگہ پر، سیاسی ایکسرسائز ہونی چاہیے، لیکن جس لیول پر چیزوں کو لے جایا جا رہا ہے یہ تو کسی کے بھی حق میں نہیں ہے معاملات۔ عادل دو چیزیں ہیں، ماضی میں تو میں کیا کرتا رہا، آپ کیا کرتے رہے، کوئی اور کیا کرتا رہا، بات تو آج کی کر لیتے ہیں۔ پہلے بات سیدھی سی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عدم اعتماد کی تحریک پیش کی اپوزیشن نے، اس کے رد عمل میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس میں ووٹنگ ارکان اسمبلی نے کرنی ہے یا پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کرنی ہے؟ جب یہ کہا جائے گا کہ ڈی چوک میں ایک بڑا مظاہرہ کریں گے، پرائم منسٹر کہیں وقت کے اور وزیر داخلہ بات کریں، اس کے بعد بھی کوئی یہ توقع رکھے کہ دوسری سائیڈ جو ہے وہ خاموش رہے گی، اور دوسرا یہ کوئی کہے بار بار، اگر آپ بتائیں ان کے پاس نمبر پورے ہیں تو ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو منحرف لوگ ہوں گے ان کو ووٹ ڈالنے نہیں دیں گے؟ اگر ان کے پاس تعداد پوری ہے، اتحادی بھی ہیں، تو پھر ان کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے؟ دیکھیں، ہم نے اپنا انتظام کر لیا، اگر یہ کریں گے ڈی چوک میں کوئی مظاہرہ ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے، تو اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس بات پر سوچ بچار کر رہی ہیں کہ 2-3 دن پہلے عدم اعتماد سے پاکستان کے طول و عرض سے اسلام آباد کی طرف ریلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر مجھے یہ بتائیں، آپ ایک سوال کر رہے تھے کہ جو انہوں نے نام لیا آج دھیر میں جلسہ عام میں آرمی چیف کے حوالے سے، اگر انہوں نے کہا بقول عمران خان کہ کسی کا نام بگاڑ کر نہ لیا جائے، تو نام بگاڑ کے بار بار لینا کس کو سنایا جا رہا ہے؟ اور کل آپ دیکھیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ سٹیٹمنٹ آنا کہ ہمیں کسی طور پر یا فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، تو پھر آج یہ کہنا کہ نیوٹرل تو جو ہے وہ جانور ہوتا ہے، تو بھائی جانور بھی جو ہوتا ہے وہ وفادار ہوتا ہے، نیوٹرل وہ بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ جانور کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ سمیت سارے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نیوٹرل ہونے چاہیے ادارے، یہاں تک کہ آپ صحافیوں کو بھی کہتے تھے کہ نیوٹرل ہونا چاہیے صحافی بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانور کی تشبیہ جو دے رہے ہیں وہ کسی صحافی کو یا دیگر اداروں کو بھی آپ دے رہے ہیں۔ تو پھر میں یہ کہوں گا جاوید لطیف صاحب خدا کے لیے جی بات کر لیں، آپ پوری کر لیں پھر میں آگے بڑھنا، مجھے بتائیں جی، آپ بات مکمل کر لیں میاں صاحب۔ میں یہ عرض کر رہا تھا جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عادل دیکھیں، ڈی چوک میں قوت کا مظاہرہ کروں گا، مولانا صاحب 2000 بندے اکٹھے کریں، میں 1 لاکھ بندہ لے کر آ جاؤں گا، یہ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ اور آپ حکومت میں ہو، ادارے آپ کے نیچے ہیں، آپ نے تو امن قائم رکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس عددی برتری ہے یا آپ کے پاس اپنے نمبر پورے ہیں، اوکے، تو یعنی آپ کو یہ گورنمنٹ کو آپ کے خیال میں سلسلہ نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، لیکن میں میاں صاحب ایک بات تو بہرحال ہے کہ جب یہ بات کی جا رہی ہے آج، تو کیا ماضی میں بھی جب ادارے کہتے تھے کہ ہماری مداخلت نہیں ہے، تو پھر بھی اداروں پر اپوزیشن کی جو جماعتیں یہ بھی تو باتیں کرتی تھی نا، یہ بھی تو کہتے تھے کہ بار بار نام لے کے آنا، گھسیٹنا ان چیزوں کو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ماضی میں جو کچھ کیا وہ غلط تھا؟ بالکل غلط نہیں کیا، میں بالکل کلیئر ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوچھیں نا، آج کے وقت کے سپیکر جو پنجاب اسمبلی ہیں، انہوں نے میرے علاوہ، آپ کے علاوہ یہ بات نہیں کی نیشنل ٹی وی پہ آ کے کہ میری جماعت کو جب توڑا جا رہا تھا تو پی ٹی آئی بنائی جا رہی تھی، تو میں نے اس وقت کے آرمی چیف سے یہ بات کی تھی، میں نے یہ شکایت کی تھی۔ اور پھر کیا آج کے جو وزیر ہیں، اور چند دن پہلے وہ وزیر داخلہ تھے
بریگیڈیئر اعجاز شاہ، انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ نواز شریف اگر 3-4 لوگوں کی بات مان لیتے تو چوتھی دفعہ پرائم منسٹر ہوتے. عادل بات سیدھی سی ہے کہ یہ ساری چیزیں ثبوت کے ساتھ ڈسکس ہو چکی، مگر ہم ماضی میں نہیں جانا چاہتے. ہم غیر آئینی حکومت کو بھی آئینی طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں. ہم آج بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ آئینی حدود میں اداروں کو رہنا چاہیے. کسی طور پر بھی میری خواہش، میری فرمائش، میری ضرورت کے تحت بھی اداروں کو آئینی حدود کو نہیں پھلاندنا چاہیے. اور وقت کی حکومت کو بھی. ہاں ایک سیکنڈ عادل، اگر آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب بار بار جو بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادارے جو ہیں، ریاستی ادارے جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں. حکومت کوئی بھی ہو رہنا چاہیے، ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مگر حکومت کی غیر آئینی ضرورت کو حکومت کو بنانے یا حکومت کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اداروں کا کام نہیں ہوتا، جو ہم کسی طور پر بھی مناسب نہیں سمجھتے. آپ کا آ گیا. اب نبیل گبول صاحب، یہ جو بحث ہو رہی ہے، جس طرف جا رہی ہے، جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پیچھے اپوزیشن نے بھی یہی کچھ کہا، اپوزیشن سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں. کیا سیاست میں موضوع، ہمارے ہاں موضوعات ختم ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس یہی موضوع بچتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں بچتی، یا دلیل ختم ہو جاتی ہے؟ اداروں کے معاملے میں اداروں کو جب فوکس کیا جاتا ہے تو دونوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ نیوٹرلٹی ہمارے فیور میں جائے. نیوٹرلٹی نہیں رہنے دی جاتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فیور میں. ٹھیک ہے، ہمارا ایک پاسٹ ہے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس ماضی میں سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن جب بھی اگر کوئی کسی طرف سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ چیزیں بہتر طریقے سے جائیں یا نیوٹرلٹی کی طرف جائیں، پھر سیاستدان ہی گھسیٹ کے چیزوں کو بیچ میں لے آتے ہیں. قبول صاحب؟ نہیں، یہی تو میں بات ابھی ایک شو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پرائم منسٹر بھول کیوں جاتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر ہے. عمران خان صاحب کیوں بھول جاتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ آج کے جلسے میں جو انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، یہ کل اس کا ری ایکشن نہیں ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹا جائے. کیسے جنرل باجوہ آپ کو کہتا ہے کہ عمران، یہ اس کے الفاظ ہیں، جنرل باجوہ کہتا ہے عمران ڈیزل مت کہنا. تو وہ یعنی کس کو کہہ رہا ہے؟ یعنی کس نے آرمی چیف ایک پرائم منسٹر سے خطاب کرا، اور یہ ہمارے جو وزیر مملکت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں لائٹر موڈ، یعنی آپ فوج کو لائٹ لے رہے ہیں. تو فوج کو ہم نے نہیں گھسیٹا ہے سیاست کے اندر، آپ گھسیٹ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب آپ گھسیٹ رہے ہیں. اور خاص کر جب آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے تو یہ جو آپ ایکٹ کر رہے ہیں کہ ایم این ایس کو گرفتار کرنا، پارلیمنٹ لاجز پہ حملہ کرنا، پارلیمنٹ پہ حملہ کرنا، ڈیموکریسی پہ حملہ کرنا، مجھے تو بڑا ڈر لگنے لگا ہے کہ جو سچویشن جا رہا ہے وہ سول وار کی طرف جا رہا ہے. مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ یہ جمہوریت کے لیے خطرہ جو ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو حالات جا رہے ہیں، یعنی آپ ایک وزیر اعظم ہو کے آپ جو ہے اپنے آپ کو وزیر اعظم ہی نہیں سمجھتے، اور آپ کہتے ہیں میں ڈی چوک میں بڑا جلسہ کر کے میں بتاؤں گا. اور پھر خطاب آپ دیکھیں، ریاست مدینہ کی آپ بات کرتے ہیں. ریاست مدینہ میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا چیز ہمیں یہ سکھایا اخلاق. آپ کا یہ اخلاق ہے کہ آپ بیٹھ کے جو ہے چور، ڈاکو، چوہے، ڈیزل، یہی آپ کو آتا ہے. اور پھر آپ پر تو آرٹیکل 6 لاگو ہونا چاہیے کہ آپ کہتے ہیں میرا بندوق کا نشانہ جو ہے وہ آصف علی زرداری پر ہے، یعنی آپ بندوق کا نشانہ آصف زرداری کو تھریٹ کر رہے ہیں مرڈر کا. سر آج یہ بلوچستان میں ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے وزیر اعظم کی اس پر آرٹیکل 6 کے حوالے سے کہ جی یہ کر دیا جائے. مجھے بتائیں نبیل قبول صاحب، جو کچھ گزشتہ روز ہوا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی جو ہے، کیا آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک فار دی سیک آف آرگیومنٹ انہوں نے اپنی پوزیشن جو بھی کچھ کلیئر کی ہوگی، جمعیت علماء اسلام کی جو پوزیشن ہے، لیکن جو مسلح لوگ سڑک پر ہوں، خود پیپلز پارٹی، خود پی ایم ایل این ماضی میں مسلح جتھوں کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے، لیکن جو کچھ گزشتہ روز ہوا آپ لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ تحفظ ہونا چاہیے؟ عادل مجھے بتائیں، آپ نے کیا کوئی اسلحہ دیکھا ان کے ہاتھ میں؟ کیا کیمرہ نے دکھایا؟ کسی چینل نے دکھایا؟ کیا نہیں، مگر وہ تو خود مان رہے ہیں نا نبیل قبول صاحب کہ وہ ہم تو حفاظت کے لیے وہاں پر مامور تھے، ان کے لوگ حفاظت کی وجہ سے مامور تھے. حفاظت
میں 15 سال اس پارلیمنٹ لاجز میں رہا ہوں. میرے اپنے جب میں منسٹر تھا تو گارڈز بھی ہوتے تھے. آج بھی وزیر مملکت صاحب کے گارڈز ہوں گے, آج بھی ان کے سٹاف 5-5, 6-6, 10-10 ہوں گے. کیا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ جو نبیل قبول صاحب, بطور وفاقی وزیر آپ کے پاس مسلح گارڈز ہونا اور ایز انڈیویجول گارڈز ہونے میں فرق ہے نا تھوڑا سا؟ یہ دونوں کو ذرا علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیں نا. میں نے دیکھے نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو پارلیمنٹ لاج کے اندر گھس کر آپ اس ایم این اے کو کہتے ہیں, آپ اس ایم این اے کے پاس آپ اپنے ایس پی کو بھیجتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پہ انفارمیشن ہے کہ آپ کے پاس آرمڈ گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو جو ہے باہر نکالیں. آپ نے تو باقاعدہ گھس کر ان کا دروازہ توڑ کر آپ نے ایم این ایس کو اور سینیٹر کو گھسیٹا ہے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. مجھے بتائیں, آج آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں, کل کو یہ دیکھیں, کل کو ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہمارے پاس بہت سارے ریزنز ہیں کہ ہم ریئیکٹ کریں, لیکن ہم ان کی طرح نہیں, ہم امیچور طریقے سے حکومت نہیں چلاتے. ہمیں پتہ ہے حکومت کیسے چلایا جاتا ہے, اور تحریک عدم اعتماد آ گیا ہے تو یہ حرکتیں چھوڑ دیں. اور ان کو اس چیز کا کیا ڈر ہے آرٹیکل 63(1) کا؟ کیوں بار بار اپنے ایم این ایز کو ڈرا رہے ہیں؟ ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں, تیار ہیں ووٹ دینے کے لیے, ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان کی. ہم 172 پی ٹی آئی کے ایم این ایز تیار ہیں تو ان کی ضرورت کیوں نہیں پڑے گی؟ پھر تو انہی کی ضرورت پڑے گی نا, اگر ان کے تیار ہیں. ہمیں ان کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہمیں ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا, ہمیں اتحادی آ جائیں گے, نمبرز پورے ہیں اتحادیوں کی وجہ سے. اتحادی بالکل اتحادی ہمارے ساتھ ہے, بالکل. یہ اعلان میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اتحادی جو ہے ہمارے ایم کیو ایم, باپ, پی ایم ایل, کاف, یہ ہمیں ساتھ دیں گے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ تینوں آپ کے ساتھ آ چکے ہیں, یہ تینوں ہمارے ووٹ آف نو کانفیڈنس. ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ویسے کہہ دیں کہ ہم جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں حکومت کا ساتھ, اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے, کام ختم. نہیں. اگر مجھے ایک چیز بتائے, اتحادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتحادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کہیں کہ پرائم منسٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. کیا مجھے بتائیں ایم کیو ایم نے کہا ہے, کیا پی ایم ایل کیو نے کہا ہے, کیا باپ نے کہا ہے؟ تو مجھے ایک چیز بتائے, جب انہوں نے کہا ہی نہیں ہے تو ان کو پتا ہو جانا چاہیے. اور یہ اتنے گھبرائے ہوئے, ان کی باڈی لینگویج. مجھے ایک بریک لینی ہے.